کائنات تو بامقصد ہے، میں بے مقصد زندگی نہ گزار لوں۔ یہ اس بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون میں اس طرح فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ یہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 20 سالہ زندگی تمہیں مل گئی ہے، یہ تمہیں فار گرانٹیڈ مل گئی ہے، جیسے چاہو زندگی گزار لو، جیسے چاہو جی لو، کھا لو، پی لو، مزے کر لو، اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ تو تمہارے جتنی بھی جو کچھ اسٹرائلز ہیں، کوششیں، اسٹرگلز ہیں دنیا کے اندر تم نے کی ہیں، کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے کی ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سوال تم سے کیا جائے گا۔ روزانہ کی زندگی میں اپنا بیچے جانے والے کپڑے کا روزانہ کا حساب دینے کے مکلف ہو اپنے مالک کو کہ تم نے کتنے کا کپڑا بیچا ہے، اور اس کا حساب اس کپڑے کے حساب سے تمہیں دینا لازم ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری 60 سالہ زندگی، 50 سالہ 70 سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہوگا جو ہم سے سوال کرے؟ یہ ہمیں ایسی مل جانی چاہیے زندگی؟ مطلب کوئی، ہمارا تصور یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اور اس اللہ نے کہا ہے کہ زندگی گزارو میرے طریقے پر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی صورت میں اس نے ہمیں کتاب دے دی ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی اگلی زندگی کا تصور، یہ تصور واقعتاً اگر اس طرف انسان کو متوجہ کیا جائے تو انسان اس توجہ کو، اس بات کو سنتا ہے۔ جاپان میں میں جس اسلامی سینٹر کے اندر موجود تھا، وہاں اس کی تعمیرات ہوئیں، اور جس انجینئر نے کام کیا وہاں پر، ہم نے ان کو دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھلانے لے کر گئے۔ کھانے کے ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنے لیے منگوائی شراب، تو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ہم نے ان سے یہ بات ضرور کہی کہ تم منگوا رہے ہو، تمہارے لیے اس میں انجوائمنٹ ہے، لیکن مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں ہمیں ملے گی، جنت میں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ جنت میں نہیں جانتا، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے جنت کا نقشہ کھینچا اس کے سامنے، اس نے کہا جنت میں تم مزے کر لینا، مجھے دنیا کے مزے ہی چاہیے۔ تو پھر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ صرف جنت کے مزے جو ہے اگر کسی کو نہیں کرنے، اس کی لذت دلانا یا اس کا شوق دلانا بھی ایک کام ہے، اور جہنم کے خوف کے بارے میں احساس دلانا بھی ایک کام ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے آپ کے ساتھ آخرت کے روز۔ تو یہ کوئی تصور جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ بہت ساروں کا نزدیک دنیا کی زندگی جو ہے یہ دارالجزا ہے، یعنی جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ان کو ملے گا، اور جو جتنی محنت کرے گا اتنا پا لے گا۔ جو تصور مغرب بھی ہے اس وقت، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، دارالعمل بھی نہیں ہے، دارالجزا بھی نہیں ہے، دارالامتحان ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے جہاں پر ہمیں جو کچھ ہم دنیا کی زندگی کے اندر کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو کمپٹیشن ہے بہترین عمل کا، کہ تصور زندگی کو، مقصد زندگی کو سمجھ کے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ یہ پوری دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ مشکلات بھی ہیں، اس میں زندگی کے ہر لمحہ، ہر مراحل جو دنیا کی زندگی کے اندر آتے ہیں، انجوائمنٹ بھی ہے۔ یہ سب سے مزین ہے دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، لیکن آپ کو وہ ایک بہترین طریقے سے ملے اور صحیح موقع وقت پر ملے، اور اس طرح سے ملے کہ پھر وہ آپ سے کبھی چھن نہ سکے، وہ آپ سے کبھی چھن نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خواہشات کو جو انسان چاہتا ہے قرآن میں ایسے فرمایا، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، ہم نے مزین کر دیا لوگوں کے لیے دنیا کے اندر کس کو؟ شہوات کو، پسندیدہ بنا دیا شہوات کو۔ من النساء والبنین، یہ محبت کس میں رکھ دی ہے؟ شہوات کس میں رکھ دی ہے؟ عورتوں میں رکھ دی ہے، بیٹوں میں رکھ دی ہے، اولادوں میں رکھ دی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں رکھ دی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر جو انسان مال و زر جمع کرتا ہے اس میں رکھ دی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے سے مزین اس دنیا کو کیا، اور ان سب کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے، فطری طور پر انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یا اسلام یا اللہ رب العالمین جو انسان کے خالق اور مالک ہیں اور انسان کی جبلت و فطرت کے بنانے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم چاہتے کیا ہو؟ دنیا کی زندگی۔ تمہارا تصور تو یہ ہے کہ دنیا مل گئی ہے 50 سالہ 100 سالہ جس نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کے اندر یہ چیزوں سے دنیا مزین ہے۔ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ کھیتی باڑی بھی، یعنی مال و زر بھی، تمہارا کاروبار بھی، صرف پیسہ نہیں، وہ کاروبار بھی جس نے نسلوں کو چلانا ہے آگے، تمہاری نسلیں کھائیں گی جس سے، تم اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہو، تمہاری فطرت میں یہ چیز۔ لیکن ان چیزوں کو دوام حاصل اس دنیا کے اندر نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو۔ اس کی وجہ یہ ہے، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو شیطان نے جو ورغلایا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ جنت میں رہنا چاہتے ہو، جنت کی نعمتوں سے کون انکار کرے، اور کہا یہ تھا کہ جنت کو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے اگر فوائد اس سے سمیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی یہاں چاہتے ہو، دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہو ہمیشہ، تو تم اس طرف
تو ان کا بھی جو جنت میں رہنے کی جو نیت تھی، اس درخت کی طرف بڑھنے کی نیت تھی، وہ بری نیت نہیں تھی. ارادہ یہ تھا کہ میں یہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، اس جنت میں ہمیشہ دوام چاہتا ہوں. لیکن وہ آرڈر کہیں اور سے آیا تھا، وہ حکم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے تھا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. یہ صحیح ہو گیا، یہ خطا ہو گئی. لیکن ارادہ اور عمل کے اندر ارادے کے اندر کوئی بدنیتی موجود نہیں تھی. تو دنیا کی زندگی بہتر ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. بہتر اس لحاظ سے کہ جو کچھ یہاں ہمیں مل رہا ہے اس کی فائن کوالٹی جو ہے وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ ہمیں آخرت میں ملے گی. ہر چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں، گاڑی کو دیکھ لیں، سرمایہ کو دیکھ لیں، آپ اپنی آسائش زندگی کو دیکھ لیں، آپ سکون کو دیکھ لیں، خواہشات کو دیکھ لیں. اس کی تکمیل کہاں ہونی ہے؟ جنت کے اندر ہونی ہے، سپرلیٹو ڈگری پہ ہونی ہے. اور باقی رہنے والی زندگی بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں. وہ اب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ابھی دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کرے، کمپیریزن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کیا، قرآن میں بھی آیا. قرآن میں پتہ ہے کیا کہا گیا؟ ساعۃ من النہار. دنیا کی زندگی ایک سیکنڈ ہے، من النہار پورے دن میں سے. تو کوئی بیوقوف ہوگا جو پورے دن کے مزے کو قربان کر دے ایک سیکنڈ کے مزے پر. اللہ کہہ رہے ہیں پورے دن کا مزہ لو، ایک سیکنڈ کے مزے کے لیے کیوں پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایکسپیرینشل لرننگ کے ذریعے سبق دے رہے ہیں. آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے بکری کا مردہ بچہ دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اس کو 2 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ 2 درہم یا رسول اللہ، کوئی اس کو ایسے بھی لے جانا پسند نہیں کرے. یعنی ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جان چھڑانے کے لائق ہے یہ بکری، یہ مردہ بکری کا بچہ. تو پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک بکری کے مردہ بچے جتنی بھی نہیں ہے، جس کا بوجھ لیے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ تصور، یہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہو رہی ہے. تو آخرت کی زندگی جو بہتر زندگی ہے، اللہ ہم کو ایسے آزما رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے نعمتیں دی ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان نعمتوں کے حصول کے اندر لگ جاتا ہے یا ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل میں اس کو بنیاد بناتا ہے، اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اور یہ لا تعلقی کی کانسیپچل دنیا کے اندر، ہمارے خیالات اور تفکر کی دنیا کے اندر نہیں ہوتا. ہم عملی زندگی کے اندر یہ برت رہے ہوتے ہیں، ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ہر لمحے پر ایکشن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے. تو پرائرٹائز یور لائف، اپنی زندگی کو ترجیحات کو طے کرنا، یہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے. اسلام میں بنیادی طور پر جو ہے نا وہ 3 عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ عقیدہ آخرت ہی انسان کو مقصد زندگی کا شعور دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی اور مجھے اس کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور بندگی کا رویہ دنیا میں اختیار کرنے کا تصور دیتا ہے، اور دنیا کے مقابل آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے قابل یہ بناتا ہے. سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. انسان کے اندر، ان کی فطرت کے اندر بغاوت ہے. اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. کوئی بھی اس کے اوپر وہ اگر کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، اور کوئی اس کے اوپر اگر سپروائز نہیں کر رہا اس کو، تو انسان کی فطرت میں بغاوت ہے، سرکشی ہے. انسان کی فطرت میں ڈسٹرکشن ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹے گا، وہ غلط کی برائی کی طرف جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں تو سرکشی ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان الی ربک الرجعا، یقیناً پلٹنا تیرے ربی کی طرف ہے. یہ جو پلٹنا جو ہے نا، یہ رجوع جو ہے کہ انسان کو یہ تصور کہ اللہ کے حضور پلٹنا ہے، انسان کو سیدھا رکھتا ہے. لہٰذا یہ عقیدہ آخرت جو ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ انسان کو اس کے عمل کی اصلاح کے لیے متوجہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں روایت ہوئی کہ یعنی عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور مرنے کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کے لیے کام کیا. یہ عقل مند شخص. اور عقیدہ آخرت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو دنیا کے اندر ناانصافیاں، ظلم و زیادتیاں لوگ کریں گے تو تمہیں تمہارے اجر قیامت ہی کے دن پورے دیے جائیں گے. جو ظلم و زیادتی کوئی اگر 400 قتل کرے گا اور ایک قتل کرے گا تو سزا تو دنیا کے اندر ایک ہی ہے، سزائے موت سے ایک ہی دفعہ ہونی ہے. تو آخرت میں اللہ کے حضور پھر وہ اس سزا کے ساتھ اس نے جو گناہ کیا ہوگا، اس نے برائی کی ہوگی، اس نے جو گناہ کیا ہوگا، اس کا انصاف اس کے ساتھ چکایا جائے گا قیامت کے دن پورے اجر کی صورت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے آپ کی، اپنے فرمایا یہ موت پتہ ہے کیسے طاری ہوگی؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر قیامت طاری ہوگی، اور ایسے طاری ہوگی کہ ابھی ایک شخص نے اپنی بکری کا، اپنی اونٹنی کا دودھ دھویا ہوگا اور ابھی اس کو استعمال میں نہ لایا ہوگا کہ اس پر موت طاری ہو جائے گی، اس کی قیامت واقع ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ابھی اپنے حوض کو تعمیر کیا ہوگا، اس میں پانی نہیں چھوڑا ہوگا اور اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، قیامت اس کی واقع ہو جائے گی. اور مثال دی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص مارکیٹ میں، بازار میں موجود ہوگا اور کپڑا خریدنے والے سے کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا. بیچنے والے نے بیچا نہیں ہوگا، خریدنے والے نے سودا کر کے خریدا نہیں ہوگا. ابھی گفتگو جاری ہوگی کہ موت طاری ہوگی اور قیامت واقع ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ ایک شخص نے لقمہ اٹھایا ہوگا اور وہ منہ کے قریب لے جا رہا ہوگا، منہ میں نہیں رکھا ہوگا کہ اس پر موت طاری ہو جائے گی اور اس کی قیامت واقع ہو جائے گی. ایسے آ جانے والی موت، اچانک آ جانے والی موت.
تو یہ حق کے ساتھ جب یہ واقع ہوگی تو انسان کی اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان آخرت کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر برزخ کا موقع ہے، انسان کی قبر کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد زندگی بعد از موت۔ اس کا تصور بھی قرآن مجید میں بے شمار آیات میں قرآن میں ملتا ہے ہمیں۔ سورہ یاسین کی آیت کہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب ہم سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، بیدار ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے، جو جہاں دفن ہوا ہوگا، جہاں مرا ہوگا، وہاں سے اٹھا دیا جائے گا۔ جب کھڑا ہوگا تو گھبرا کر یہ کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یا اللہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، ارے کس نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ یا ویلنا من بعثنا یعنی بدقسمتی کے معنی میں آتا ہے، یا ویلنا مارے گئے ہم تو آج، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ اور یہ اسی طرح بے شمار قرآن مجید کی آیات کہ جب آخرت کا وہ منظر آئے گا، قیامت کی ہولناکی انسان دیکھے گا، تو فرمایا کہ یومئذ یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب جوان بوڑھے ہو جائیں گے، یجعل الولدان شیبا، نوجوان لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کی ہیبت ایسی ہوگی جہنم آخرت کی، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ آیت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے ذکر کو تازہ کرنے والی ہمارے پاس کتاب قرآن مجید ہے، ایسے ہی ہے نا، یعنی جو قرآن مجید کے ساتھ زندگی اس کے سائے میں گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے سائے میں زندگی بسر کرے گا تو وہ کامیاب ہے، ورنہ ادروائز وہ ناکام ہے۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی کہ کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے اعراض کریں گے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کے دنیا کی زندگی معیشتاً ضنکا، دنیا کی معیشت تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ معیشت صرف پیسہ نہیں ہے، معیشت سے مراد پورا تمدنی نظام ہے انسان کا، یعنی پورا نظام زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جائے گا۔ سکون جو ہم چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا جو دنیا کے مقابلے میں آخرت میں رکھا ہے، وہ دنیا میں سکون مل نہیں پائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ قال ربی، وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَٰلِكَ، بالکل ایسا ہی تھا، اتتک آیاتنا، میری آیات تمہارے پاس آئیں تھی، فنسیتا، تم نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، قیامت کے روز اللہ بھلا دیں گے۔ دنیا میں جس نے جو اللہ کی یاد سے غافل رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اپنی یاد سے اپنے آپ سے غافل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے۔ اور وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئیں تھی، تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ آخرت کا اجر بھی زیادہ سخت ہے اور زیادہ ہے اور دیر پا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، اور آخرت کا عذاب بھی جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ دیر پا، ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی دیر پا رہنے والا ہے۔ زندگی بعد موت کے تصور کو لے کر انسان اپنے ذہن میں آئے، اور یہاں پھر میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں پہاڑ چلیں گے، چل کر ایسا لگے گا گویا کہ پوری کائنات موو کر رہی ہے اور اطراف میں سب کچھ یہ بالکل تباہی اور مناظر اور آثار بیان کی جا رہے ہیں، اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، بالکل چٹیل، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ جتنے زیرو دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کو ایک سانس بھی دنیا کے اندر ملی ہے زندگی بسر کرنے کی، وہ اٹھ کر نکل کر آئیں گے اور ایک بھی چھوٹ نہیں سکے گا، اور سب کے رب، سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، رو در رو۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی۔ یہ سورہ فجر کے اندر بیان کیا، اور فرمایا کہ جب یہ صف در صف پیش ہو جائیں گے تو کہا جائے گا لو دیکھ لو آ گئے نا ہمارے پاس، اس طرح جیسا کہ ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ تمہارے لیے بعید تھا چیز تصور کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ ہو گئے، تو پہلی پیدائش زیادہ مشکل تھی یا یہ دوسری پیدائش ہمارے لیے زیادہ مشکل اور ہمارے لیے بارے گراں تھی؟ تو جس طرح پہلے تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم ہمارے پاس آ گئے ہو، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تو تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا، یعنی ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے، تم نے بلا دیا تھا اس وقت کو، اور نامہ اعمال پھر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ کتاب زندگی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی، سب کچھ درج کر دیا گیا۔ یا ویلتنا، بدقسمتی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا، جو کچھ ہوگا انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، جتنا ظلم تم نے کیا ہوگا اتنا ظلم تمہارے ساتھ کریں گے، اگر تم رب کی رحمت کے دامن میں نہیں آئے تو۔ اس کی رحمت کا دامن اگر وسیع ہو گیا تم پر، دراز ہو گیا، تمہارے اوپر اس نے سایہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل تمہیں معاف کرے گا، تمہارے اعمال نہیں ہوں گے اس پر۔
ہمارے اعمال نہیں ہوں گے اس قابل. یہ میدان حشر کی منظر کشی ہے، اور یہ میدان حشر ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ انہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو وہ رو پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے عائشہ، کس چیز میں تمہیں رلایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو میں رو پڑی. کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا اگلا سوال یہ کیا تو کیا روز قیامت آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ اپنی زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ سن لو، 3 مقامات ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. میزان کے موقع پر جب ترازو کے اندر اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور سب کو اس بات کی فکر ہوگی کہ میرا میزان ہلکا نہ پڑ جائے نیکیوں کا، اور میرا پلڑا جو ہے وہ ہلکا نہ رہ جائے نیکیوں کا. یہاں سب کو اس بات کی فکر ہوگی کہ نامہ اعمال میرے پورے ہو جائیں، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، کسی طریقے سے میں اس میزان کے اس انصاف کے اوپر پورا اتر جاؤں. اور عائشہ دوسرا موقع ہوگا نامہ اعمال کے وقت جب کہا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھو، اس کو نامہ اعمال جب دیا جا رہا ہوگا سب کو اس بات کی فکر ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا. عائشہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، عزیز ترین رشتہ دار بھی کسی کی فکر نہیں کرے گا، ماں اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹا باپ کو بھول جائے گا. عائشہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا اس موقع پر کہ جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اور ہر ایک کو یہ بات یہ فکر ہوگی کہ نامہ اعمال مجھے دیا کہاں جاتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا پیچھے کی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ کے اندر ملتا ہے، رسوائی کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو عائشہ فرمایا کہ دوسرا موقع ہوگا، اور تیسرا موقع ہوگا جب پولیس رات کے موقع پر سے گزر کر جہنم نیچے ہوگی اور سامنے جنت ہوگی، اور انسان کا نور، انسان کے اعمال کا نور، اور سامنے جنت ہوگی اور نیچے گہری کھائی ہوگی. عائشہ اس موقع پہ بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنے معاملات جو ہے وہ خود ہی اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. اور آخری بات، انسان کے 3 گروہوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. اس روز بروز قیامت انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوگا، ایک دائیں ہاتھ والے جن کا تذکرہ آ گیا، اور ایک بائیں ہاتھ والے جہنم والے ہوں گے ان کا تذکرہ آ گیا، اور ایک اور تیسرا گروہ ہے اولئک المقربون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سابقون جو ہیں یہ سورہ واقعہ کی آیات یہ کہ ہر دور میں ہے، آپ کے دور کے خاص لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر سبقت لے گئے، یا یہ ہر دور کے اندر آنے والے لوگ ہوں گے؟ حضرت عائشہ کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ ہر دور میں آنے والے ہیں سابقون، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حق کے لیے پیش کر دیں گے، انہیں یقین کون آگے بڑھتا ہے. اور دنیا کے اندر یہ ہر دور کے اندر آنے والے ہیں جو امت کی لیے جب قربانی دینے کا معاملہ آئے گا، حق کے لیے کھڑے ہونے کا معاملہ آئے گا تو پوری قومیں بھی اس میں شامل ہوں گی، کچھ افراد بھی موجود ہوں گے، اس میں شہداء بھی ہوں گے، اس میں صدیقین بھی ہوں گے، یہ درجے اس میں انبیاء بھی ہوں گے. تو یہ ان 3 گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ کا بھی مصداق بنائے. لہٰذا میرے دوستوں یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم دنیا کی زندگی کا امتحان 3 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی ویلیو کا اندازہ ہے. یہ تو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہو جائے گی. ہم 80 سال جئیں گے یا 50 سال یا 30 سال بعد آنکھ بند ہو جانی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس مہلت عمل نہیں ہے کہ یہ اینڈ کب ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے اٹھ کر باہر نکل سکوں گا. ہم سب یہاں سے کتنا مزید جی سکیں گے؟ آج صبح حادثہ ہوا ہے اور اورنگی سے پکنک بنانے کے لیے جو ہے وہ افراد گئے، اور 6 افراد اس کے اندر 7 افراد جو غالباً بس الٹ گئی اور اللہ کے حضور پہنچ پیش ہو گئے. ان کو نہیں معلوم تھا، وہ تو انجوائے کرنے جا رہے تھے، لیکن وہ کس لیے، کس کے تحت، کن کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہے تھے، یہ سوال پیدا ہوگا. ان کی زندگی کیسے گزری، کن کاموں میں گزری، اسے پوچھا جائے گا. آواز لگا رہا تھا برف فروش برف بیچتے ہوئے کہ لوگوں میرا سرمایہ گلا جا رہا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی ہے میں نے، یہ برف سے پانی بن رہا ہے، اول اس کے کہ یہ پورا پانی بن جائے، اس کو خرید لو، میری انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے. تو اس طرح تیزی سے برف کا پانی پگھل کے وہ پانی بن جاتا ہے، برف پگھل کے اس طریقے سے انسانی زندگی میلٹ ہو رہی ہے، ہماری زندگی کی مہلتیں اول ختم ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ اپنی جوانی کو جو ہے بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اسی لیے کہ جوانی میں انسان ذرا زیادہ طغیانی میں ہوتا ہے، تو جوانی ذرا طغیانی کا نام ہے. تو اس جوانی کو جو ہے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا، تندرستی کو جو ہے بیماری سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، سجدہ کرنے کی نوبت دی ہے، بیٹھ کر نماز کے بجائے کھڑے ہو کر اس کے سامنے قیام کی کہ اللہ نے توفیق دی ہے، کھڑے ہونا اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کا موقع دیا ہے، دنیا میں گھومنے پھرنے کا موقع دیا ہے. تو میں کاروبار کے لیے گھوم رہا ہوں، میں دنیا کو ٹریول کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے گھوم رہا ہوں، میں اپنے سیاحت کے لیے گھوم رہا ہوں، تو میں اپنے اس مقصد کو بھی، دین کی اقامت کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھا ہوں یا نہیں؟ رب کی بندگی کے مقصد کو بھی سامنے رکھا ہوں، اس میں نہیں بس صرف وہ میرا گھومنے پھرنے کے لیے. خوشحالی کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو.